اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 سے لے کر 152 تک دیکھ لیتے ہیں۔ اب تحویل قبلہ کا معاملہ چل رہا ہے۔ فرمایا والی کلن اور ہر کسی کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ منہ کیا کرتا ہے اس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اب مشورہ دے رہے ہیں، فاستبقوا الخیرات، پس تم سبقت کرو نیکیوں میں، اینا یہاں ما تکونوا کہیں تم ہوگے، یاتی لے آئے گا بکم تم کو، اللہ جمیعاً اکٹھے، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے۔ فرقے سے مراد یعنی یہودیوں کا اپنا ایک ہے، اور عیسائیوں کا اپنا ہے، اور مسلمانوں کا اپنا ایک، ہر ایک کی ہے کہ تم نے اس جھگڑے میں نہیں پڑنا کہ کدھر کو منہ کرنا ہے، وہ اس کو چھوڑ دو۔ تو اصل بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے، جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں تو تم کیا کرو، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ تم یہاں کہیں ہوگے، اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ہر گروہ کے لیے کوئی نہ کوئی سمت قبلہ ہے، اور وہ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا ہے۔ عبادت جس طرف بھی منہ کر کے کی جائے وہ خدا ہی کی عبادت ہے، وہ کسی ایک جہت میں مقید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل چیز جو سمجھنے اور عمل کرنے کی ہے وہ خیرات یعنی نیک عملی ہے، اور جو ایک دوسرے سے بڑھ کر کرنے کی چیز ہے نیک عمل، اور نیک عملی کا نظام ایسا ہے جو تحویل قبلہ ہی سے پیدا ہوگا، اور امت مسلمہ اس نظام کو قائم کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے خرجتا تو نکلے، فولی پس پھیر لے، وجہ کا منہ اپنا، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ کیوں پھیر لے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی طرف لگائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّهُ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ للحق حق ہے، البتہ حق ہے، میرے ربی کا تیرے رب کی طرف سے، اور وَمَا اللَّهُ اور اللہ بغافل نہیں غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ فرمایا اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بلا شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے خرجتا آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا منہ اپنا، شطرا طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں ما کنتم تم ہو، فولو پس پھیر لو، وجوہکم منہ اپنے کو، شطرہ اس کی طرف، لی اللہ تاکہ نہ یکون رہے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل، الا سوائے، الا الذین لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا پس نہ تخشوا ڈرو، ہم ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، کیوں، وَلِأُتِمَّ تاکہ میں پوری کروں، نعمتی نعمت اپنی، علیکم تم پر، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ فرمایا تحویل قبلہ کے 5 بڑے نتائج اور حکمتیں ہیں۔ فرمایا اور تم جہاں کہیں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں،
सो इनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना। और ये भी मकसूद है कि मैं तुमको अपनी तमाम नेमतें बख्शूँ और ये भी कि तुम राह रास्त पर चलो। फरमाया कि तहवील क़िबला के 5 बड़े नताइज और हिकमतें हैं। लोगों को ये मालूम होगा कि मुसलमान असूल के पाबंद हैं, दुनिया में जहाँ कहीं भी जाते हैं अपने ही क़िबले की तरफ मुँह करके इबादत करते हैं। नए क़िबले के तकर्रुर से मुसलमान निखर जाएंगे। यहूद नसारा को मालूम होगा कि मुसलमान दीन इब्राहीमी के पैरू हैं। मुसलमानों के दिल से मुखालफीन का खौफ दूर होगा और इनके मज़ालिम का मुकाबला करने की ताकत पैदा होगी। अल्लाह ताला की ज़ात पर कामल भरोसा और एतमाद पैदा होगा और अल्लाह ताला के हुक्म के मुकाबले में गैर अल्लाह के खौफ व ख़तर से बेनियाज हो जाएंगे। तहवील क़िबला से मुसलमानों पर नेमत अलाई का नया दरवाज़ा खुल जाएगा और वो हदायत कामरानी से सरफराज होंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक तो मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी करूं और एक तुम हदायत पा जाओगे। और फिर आगे फरमाया कमा जैसा कि अरसलना भेजा हमने फ़ीकुम तुम में रसूलन एक रसूल मिनकुम तुम्ही में से यतलू तलावत करता है अलैकुम तुम पर आयातिना हमारी आयतें व युज़क्कीकुम और पाक करता है व युअल्लिमुकुम और सिखाता है तुमको अल किताबा किताब वल हिकमता और हिकमत व दनाई व युअल्लिमुकुम और सिखाता है मालम जो नहीं और सिखाता है तुम्हें जो मालम जो नहीं तकूनु थे तुम तालमून जानते। फिर फरमाया फ़ज़कुरूनी पस याद करो मुझे अज़कुरकुम मैं याद करूँगा तुम्हें वशकुरूली और शुक्रगुज़ार रहो मेरे वला तकफरून और ना शुक्री ना करो। फरमाया जैसा कि जिस तरह मन जुमला और नेमतों के हमने तुम्ही में से एक रसूल भेजे हैं जो तुमको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और तुम्हें पाक और किताब यानी कुरान और दनाई सिखाते हैं और ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे। यानी मैं कई दफ़ा अपनी क्लासों से पूछती भी हूँ कि जब हम कुरान पाक का इल्म नहीं जानते थे, हमने नहीं सीखा था, तो क्या वो बातें हमें पता थी जो अब हमें कुरान पढ़ के पता चली हैं। हालांकि हमारी उम्रें बेशक कितनी ज़्यादा हो गई हैं, हम कितनी कब से इल्म हासिल कर रहे थे जो भी था, मगर जो कुरान का इल्म है इसके साथ कोई चीज़ नहीं मिलती। और इसमें एक तलावत का भी ज़िक्र आया है कि वो तलावत यतलू तलावत करता है, तलावत का भी सवाब है, इसके अल्फाज को सीखने का भी सवाब है। यानी अब लफ्ज़ जितने कुरान पाक के 29 लफ्ज़ हैं जिससे जो सारे इस्तेमाल हुए हैं मुफरिदात जो हैं, तो उनके मखारिज से सीखना उनको ये भी ज़रूरी है ताकि तिलावत में हमें वो गलती ना हो और जब गलती होती है तो फिर उसके साथ ही माना बदल जाता है। तो ये भी बहुत सीखने की चीज़ है। और आगे फरमाया सो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा और मेरा एहसान मानते रहो और ना शुक्री ना करो। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िक्र करने वाला और ज़िक्र ना करने वाला दोनों बराबर नहीं हैं। ज़िक्र करने वाला ज़िंदा है और ज़िक्र ना करने वाला मुर्दा। ये बुखारी की हदीस है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हदायत और नेमत की बड़ी दलील हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये नेमतें मुयस्सर आईं जो 5 हैं कि अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारी रहनुमाई के लिए रसूल भेजा जो तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, शख्सी नबूवत की पैगम्बराना तरबियत से तुम्हारे दिलों और रूहों को पाक करता है। वह तुम पर इल्म व फज़ल और की जुमला राहें खोलता है
جس سے تم بے خبر تھے۔ واقعی ایسے تھا، ہم بے خبر تھے، قرآن پڑھ کے ہی سمجھ آ رہی ہے۔ ابھی بھی اب اصلی سمجھ تو اس وقت آتی نا جب اس کو ہم اپنے عمل میں بھی لے آئیں۔ مرکز ہدایت کا قیام اور نیک ترین امت ہونے کا نصب العین، اور یہ وہ بنیادی عناصر ہیں جو اس امت کی نشو و نما کے لیے ضروری تھے۔ جب یہ باتیں ظہور میں آ گئیں تو پھر مسلمانوں کو سرگرم عمل ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس راہ عمل میں حکم ہوا، مسلمانوں مجھے یاد کرو اور میرا شکر کرو، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور تمہیں کامرانیوں سے سرفراز کروں گا، اور ان نعمتوں کا غلط استعمال نہ کرو تاکہ میں تمہیں امامت کے مقام پر فائز کروں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ اور اللہ تعالیٰ جب میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حصہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھا دے، اور ہمیں تو یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ 1 ہاتھ میرے قریب ہو تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ چل کر میرے پاس ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کہنے کو تو 3 حروف کا مجموعہ ہے، مگر جو اس کی حقیقت پا گیا وہ حکمت کے خزانے پا گیا۔ شکر کی صورت میں اللہ تعالیٰ مزید بھی دیتے ہیں، اور ناشکری کی صورت میں نعمت بھی چھینتے ہیں اور سزا بھی ملتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اگر شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو سمجھ لو کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی شکر ایسی چیز ہے کہ جس سے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمت دے رہے ہوتے ہیں اس کو کم نہیں کرتے، اس میں زیادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔